ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ خالق کائنات اپنے پاک کلام سورۃ بقرہ میں منافقین کی علامات بیان کر رہا ہے، اور خالق کائنات فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافق جب مومن سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو وہ اپنے مومن ہونے کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے جیسے شیطانوں سے ملتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے دو رخ ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ مومن اور کافروں کے ساتھ کافر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمیں کیا بے وقوف بنائیں گے، یعنی یہ مومنون کو کیا بے وقوف بنائیں گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں بناتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، یعنی وہ جب منافقت کرتے ہیں نا تو اللہ انہیں سزا نہیں دیتا، تو وہ اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچ گئے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ غلط سوچ رہے ہیں، یہ تو ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، جیسے وہ مومنوں کو بے وقوف بناتے ہیں ایسے اللہ انہیں بے وقوف بناتا ہے۔ وہ مومنوں کو کیا بے وقوف بنائیں گے، مومن تو اپنے ایمان پہ قائم ہیں، اور مومن اپنے اعمال صالح بجا لاتے رہیں گے، اور ان مومنوں کو اعمال صالح کا صلہ ملتا رہے گا۔ یہ تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ انہیں سزا ملے گی، فوری طور پہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر سچے دل سے ایمان قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ یہ جو سرکشی کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو منافقت کر رہے ہیں، اسی سرکشی اور منافقت میں یہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے
ہدایت کے بدلے ہدایت کے بجائے گمراہی خریدی. فمارا بہت تجارت ہم، اللہ فرماتا ہے انہیں ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بری تجارت کرتے ہیں، یہ جو منافقت والی تجارت کرتے ہیں، انہیں کوئی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو فائدے والی تجارت کیا ہے؟ اپنا ٹائم جو ہے وہ صحیح گزاریں، ہدایت حاصل کریں، قرآن مجید پر غور کریں. اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لیکن قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. لیکن جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر نہیں ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. یہ جو خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ پڑو. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے طاغوت سے منہ موڑنا پڑے گا، طاغوت کو چھوڑنا پڑے گا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. اب جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول خدا کا ارشاد ہے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، آئے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں. یعنی جو علی کا گروپ ہے، جو علی علیہ السلام کے خالص ماننے والے ہیں، یعنی جو طاغوت سے دور ہیں اور خالصتاً علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہی کامیاب ہے. تو علی کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے علم کا راستہ، وہ ہے تقوی کا راستہ، وہ ہے قرآن کا راستہ. قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر کا پڑھنا نہایت ضروری ہے. ہم اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف افراد نے اپنے اپنے چینل بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی 13 لفظ پڑھیں اور 13,300 الفاظ کے معنی خود بخود آ جائیں گے. اور جب دیکھا تو وہاں صرف اور صرف اس لیے انہوں نے یہ سسپینس ڈالا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور ہمارے پاس آ جائیں. لیکن جب دیکھا تو کیا ہوا، وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا اللہ. اب اللہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو اللہ جو ہے قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے، لہذا جس نے اللہ جان لیا تو اس کے پاس 1000 سے بھی زیادہ الفاظ کے معنی آ جائے. میں حیران ہوئی، اس چیز سے حیرت ہوئی کہ یہ دیکھیں یہ کیسے لوگوں کو صرف اور صرف باتوں میں لگائے ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی ایک لفظ سے کئی الفاظ کا مفہوم جاننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گرامر پڑھے، صرف پڑھے،
کیونکہ اسی صرف کے ذریعے ایک لفظ سے کئی لفظوں کے مفاہیم پتہ چلتے ہیں. یعنی مصدر سے فعل نکلتے ہیں، اسم نکلتے ہیں. ایک ہے مصدر، مثلا علم ہے مصدر. اب اسی سے عالمہ بھی نکلا، یا علم بھی نکلا. اسی سے عالم بھی نکلا، معلوم بھی نکلا. اسی سے معلم بھی نکلا، میلم بھی نکلا. اب یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں یہ اسی مصدر سے نکلے ہیں. اور اس طرح اس جیسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ایک مصدر سے نکلتے ہیں. جب ایک مصدر کا مفہوم پتہ چل جائے گا تو اس وقت انسان کو اس کے جتنے مشتقات ہیں سب کا علم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ میں اگلی تقاریر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گرامر کے متعلق کوئی بات کروں. اور آپ تمام احباب سے یہ میں گزارش کرتا ہوں یا آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے گرامر پڑھیں، تھوڑی تھوڑی کر کے گرامر پڑھیں. جب آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو قرآن مجید سمجھ آئے گا، اور جب قرآن مجید سمجھ آ جائے گا تو آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. تو آپ میری ویڈیوز کو غور سے سنا کریں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنا عاقبت کا مقام جو ہے وہ بلند کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.